بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ایک تو آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان آ رہی ہے نیکسٹ ویک کے دوران. دے آر ریچنگ ان اسلام آباد, جس میں وہ پاکستانی اتھارٹیز کے ساتھ بڑی امپورٹنٹ نیگوسیشنز کریں گے. آپ سنیں کلائمیٹ فائنانس پہ بات ہوگی. میں آپ کو بتاؤں, یہ حکومت کی طرف سے اسپن ہے. کلائمیٹ فائنانس از ون آف دا ایشو. سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کیا پاکستان کو ایک نئے منی بجٹ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, کیا مزید ٹیکس لگانے ہیں, کن کن ایریاز پہ ٹیکس لگانے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ انفورسمنٹ کے میئرز بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی عرصے کے دوران ایک پریزیڈنشل آرڈیننس آئے گا اور اس پریزیڈنشل آرڈیننس میں آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. ایک تو یہ اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. دوسرا ہم نے بات کرنی ہے جو یہ بھی آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ ہی ہے, وہ ہے پاکستان کا پاور سیکٹر. پاور سیکٹر میں آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیش بلیڈنگ ہے, اس کے بارے میں بھی بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں. میں نے اور آپ نے جو پاور کے منسٹر ہیں ان کی پچھلے دنوں میں ایک بڑی امپورٹنٹ گفتگو سنی ہے, اس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے. اور تیسرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. ایک ایسا وقت ہے گیلانی صاحب کہ جب پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام پہلے کوارٹر کے دوران صرف 22 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. 1100 1150, آپ کو یاد ہوگا 1250 رکھے تھے, اس کو کم کرتے کرتے 1100 ہوا, اور 1100 میں سے پہلے کوارٹر میں صرف 22 ارب روپے خرچ ہوئے ہیں. لیکن اب یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی ہے اور 6 بل چند منٹوں میں پاس کی ہیں ماشاء اللہ, اس کے صلے کے لیے آپ کو میں بتاؤں کہ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے ریسنٹلی, جی, اور اس میں جو پارلیمنٹیرینز کے لیے مختص فنڈ ہے اس کو جاری کرنے اور اس کے بارے میں بات چیت ہوئی. اور پیپلز پارٹی کے لیے خاص طرح کی چیزیں ہیں, خاص گوشہ ہے, پیپلز پارٹی کے لیے خاص گوشہ ہے. چلیں اس پہ آخر میں بات کریں گے کیونکہ وہ ان سے جب کنیکٹ کریں گے ناظرین کو اندازہ ہوگا. پہلے تو آئیں اس بات پہ. ایک تو پاور منسٹر, جب پاور کہتے ہیں نا تو میں گھبرا جاتا ہوں. ہمیشہ ناظرین کو بتایا کریں کہ پاور کا جو سیکٹر ہے اس سے مراد بجلی کا محکمہ ہے. جی بجلی کا محکمہ, وہ بڑا پاور سیکٹر نہیں, جو ریئل پاور سیکٹر ہے پاکستان کا ریئل پاور سیکٹر جہاں پہ ہمارے پر چلتے ہیں, بالکل, تو وہ نہیں ہے یہ. لیکن یہ جو سیمینار میں آپ بھی تھے, سیمینار کہہ رہا ہوں سوری, وہ اسٹڈی کی لانچ تھی. جو حیران کن باتیں اویس لغاری نے کی, جو وزیر بجلی پاور کے منسٹر, وہ تو بڑی تشویشناک ہے. ناظرین آپ سے اگر ہم شیئر کریں صحیح طریقے سے, کیونکہ میڈیا پہ تو اس طرح سے بدقسمتی سے رپورٹ نہیں ہوتی. بات ہو رہی تھی کہ بجلی کو سستی کرنے کی کوشش کی جائے, انڈسٹری کو آپ آنن فانن ان کے ساتھ جو گیس اور پاور کے کنیکشنز ہیں اور ٹیرفس ہیں وہ اس طریقے سے نہ بڑھائیں نہ کٹ کریں, اور فیسیلیٹیٹ کریں بجائے یہ کہ چیلنجز پیدا کریں. تو اس پہ اویس لغاری صاحب آپ بھی کریکٹ کریں اور اس میں ایڈ کر دیں. پھر انہوں نے فرمایا کہ آپ تو یہ بجلی کو رو رہے ہیں اور اس چیز کو رو رہے ہیں, ابھی آپ کو یہ نہیں پتہ کہ 17,000 میگا واٹ کے جو نئے ایگریمنٹس ہیں پاور سیکٹر میں وہ سائن ہو چکے ہوئے ہیں اگلے 10 سال کے. اور اس کے بعد طاہر بشارت چیمہ جو ایم ڈی پیپکو بھی رہے ہیں اور ٹیکسٹائل کے بڑے اچھے ایڈوائزر ہیں, سینئر انجینئر ہیں پاکستان میں الیکٹریکل, انہوں نے کہا جی کہ ٹیکنیکلی یہ 17,000 نہیں, یہ 32,000 میگا واٹ کے قریب ایگریمنٹس ہیں جو سائن ہو چکے ہوئے ہیں پاکستان میں. تو ایک طرف یہ بجلی کے ایگریمنٹس جو آپ آئی پی پیز 4-5 کو کم کر کے آپ بڑا نعرہ لگا رہے تھے کہ جناب آپ نے بجلی کی قیمت کم کر دی, ابھی 8 اور پائپ لائن میں ہے, اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ آپ یہ ان کو 4-5-6 کا آپ بڑی خوشی منا رہے ہیں, 17,000 آگے ایگریمنٹ سائن ہو چکے ہوئے ہیں, ان کی کیپیسٹی ری پیمنٹ کس نے کرنی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کی بات بڑھاتا ہوں. ہاں, یہ اصل ایشو ہے جی. دیکھیں کہ لوگوں کو کچھ دکھایا جا رہا ہے, اندر میں ریالٹی کچھ اور ہے. میں آپ کو یہی دیکھیں, بنیادی طور پہ وہ کنٹیکسٹ یہ تھا جس کے اندر وہ بات کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کیپیسٹی ری پیمنٹ پاکستان کا اس ٹائم میجر ایشو ہے. جو پچھلا مالی سال تھا اس میں کیپیسٹی ری پیمنٹ تھی 2100 ارب روپے, 2.1 ٹریلین. جی, یہ جو موجودہ مالی سال ہے, ایسٹیمیٹس ہیں یہ کہ اس مالی سال کے دوران پاکستان نے کوئی تقریباً 2700 یا 2800 ارب روپے کی کیپیسٹی ری پیمنٹ کرنی ہے.
اچھا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو چند آئی پی پیز بند ہوئی ہیں اور چند اور آئی پی پیز کا حوالہ وہ دے رہے تھے، ایشو یہ نہیں ہے، ایشو یہ ہے کہ ہماری کانٹریکچوئل اوبلیگیشنز ہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو یاد کراؤں، انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا دعا کریں کہ یہ جو سینٹرل ایشیا سے کاسا 1000 کا کانٹریکٹ ہے یہ کک آف نہ ہو. اب بات پالیسی میکرز کی دعاؤں کی اوپر آ گئی ہے کہ آپ یہ دعا کریں اور آپ وہ دعا کریں. پاکستان کے عوام دعائیں کریں گے. اچھا ایک اور بات بھی انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ بادشاہ ڈیم پانی کی سٹوریج کے لیے تو بنائیں لیکن اس سے بجلی جو ہے وہ نہ پیدا کریں آپ. تو یہ وہ ایشوز ہیں اور جس پہ بیٹھ کے بات کرنے کی سخت ضرورت ہے اور سوچنے کی ضرورت ہے کیا کرنا ہے. یہ آپ عجیب و غریب باتیں نہ کیا کریں، مہربانی کریں. آپ میرا خیال ہے کہ فوکس کیا کریں جو چیز ہو رہی ہے. اب بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے. کس کو پرواہ ہے بھائی؟ حل ہے نا. کس کے پاس کا حکومت کو پرواہ ہے؟ کوئی غریب آدمی وہ جو طاہر بشارت چیمہ صاحب نے بات کی میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. وہ کیا بتاتے ہیں؟ نہیں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کانٹریکٹس کو کینسل کر. بالکل کریں ضرورت نہیں کریں گے نا، کیونکہ ان سب کے مفاد وابستہ ہیں. یہ ایک ہی کلب ہے جو پیچھے سے سارے کمیشن، کک بیکس، بیوروکریسی، بڑے گھر والے لوگ یہ سارے ملے ہوئے ہیں سارے الیجڈلی اور فائدہ اٹھاتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ دو باتیں انہوں نے اور سیریس کی. ایک تو یہ بادشاہ ڈیم وہی ہے ناظرین جس کا پرویز مشرف صاحب کے دور سے چل رہا ہے کہ جناب پتہ نہیں کون سی دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی بادشاہ ڈیم کے بعد. آپ کو میں بتاؤں آج آپ کا وزیر کہہ رہا ہے کہ یہ بادشاہ ڈیم سے بجلی کیوں پیدا کرنی ہے، ہم نے کیوں پیسے خرچ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں 120 ارب روپے سے زیادہ، میرے خیال میں 140 ارب روپے سے زیادہ ہم زمین کی کمپنسیشن کے لیے دے چکے ہیں. اربوں روپے اس کا انفراسٹرکچر اور روڈز بلڈ کرنے کے لیے ہم خرچ کر چکے ہیں. تلخ ایک حقیقت انہوں نے دکھائی ہے. اور اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو بجلی پیدا کرنے کی ضرورت نہیں. تلخ حقیقت انہوں نے بتائی ہے لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ جاگو بھائی، یہ 4-5 روپے 2 روپے بجلی کم ہونے سے خوش نہ ہونا، آگے مزید مہنگائی آ رہی ہے بجلی کے حوالے سے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں جو انہوں نے وہاں پہ نہیں بتائی. پرائم منسٹر ایک اعلان کرنے والے ہیں جی، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جناب اسی مہینے کے دوران. پروبیبلی میرا خیال ہے یہ ابھی چونکہ پرائم منسٹر آپ کو پتہ ہے ہر چیز کا افتتاح اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں. ایک پرابلم ہے، وہ افتتاح کرنے والے ہیں کچھ اکنامک ٹرانسفارمیشن پلان ایک لا رہے ہیں. اسی کے دوران یا اس کے آگے پیچھے ونٹر کے لیے ایک پاور ٹیرف، خاص کر انڈسٹریز کے لیے ایک پاور ٹیرف آ رہا ہے تاکہ انڈسٹریز کا ٹیرف جو ہے وہ کم کیا جا سکے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ میری دیکھیے گا اس مہینے کے دوران اس کا اعلان ہو جائے گا. یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی. یہ اچھی بات ہے لیکن آل از ناٹ ویل. جو آگے پروجیکشن نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ پاور سیکٹر درد سر بنا رہے گا. یہ جو اصل ناظرین، اب اس کو تھوڑا سا کٹ شارٹ کر کے ناظرین کو بتائیں کہ جو اویس لغاری صاحب، میں تو اپریشیٹ کروں گا جو انہوں نے باتیں کی، بڑی تلخ حقیقت بتائی لیکن انہوں نے کھلے دل سے بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ میڈیا سب بیٹھے ہیں، سب کو پتہ ہونا چاہیے، یہ سہانے خواب آپ نہ دیکھیں کہ بجلی کی قیمت گر جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں ہوگا. دوسری بات جو انہوں نے کی، جو اہم بات ہے، اصل میں وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بجلی ہمارے پاس سرپلس پڑی ہوئی ہے اور بجلی آلریڈی مہنگی بجلی کے ایگریمنٹس ہم سائن کر چکے ہوئے ہیں پہلے ہی. اور وہ آپ کو یاد ہے 17,000 میگا واٹ کے بارے میں ناظرین جو منسٹر اویس لغاری نے بتایا، انہوں نے کہا جی کہ اس میں صرف میرا حال 120 کے کتنے 125 میگا واٹ ایسے ہیں جو لیس پاور ٹیرف ان کا وہ ہے، لیس ایکسپینسو ہے، باقی سب مہنگی بجلی ہے اور جس کے ایگریمنٹ سائن. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ پھر انہوں نے جو ایک اور تباہی والی بات کی ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں، جو سولر کے حوالے سے روف ٹاپ پہ ٹیکس لگے گا. انہوں نے کہا جی کہ جناب سولر تو ہماری پہنچ سے اب باہر ہوتا جا رہا ہے، 12,000 میگا واٹ ہو گیا، آگے اور بڑھ رہا ہے، تو یہ ہم اتنی بجلی کہاں سنبھالیں گے؟ تو ہمیں اس کو سولر کو روکنا ہوگا. آپ کو یاد ہوگا، ناظرین کو بھی ہم یاد کروائیں، ہم نے اپنے ایک پروگرام میں ٹیکس لگے گا بھائی جان، بار بار ہم نے بات یہ کی ہے. مہتاب صاحب کرکس یہ ہے کہ جو ہم نے پہلے بات کی ہے پروگرام میں بھی اپنے میں بھی کہ آپ کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے، آپ نے یہ کیپیسٹی ری پیمنٹس کہاں سے دینی ہے؟ تو آپ نے الٹیمیٹلی سولر کو بھی روکنا ہے اور لوگوں اس کو نچوڑنا ہے کہ بھائی پیسے دو.
اور اس لیے بجلی کوئی سستی نہیں ہونی. ناظرین بدقسمتی سے یہ خبر ہم بری آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو اویس لغاری صاحب نے بتائی ہے کہ یہ خواب مت دیکھیں کہ بجلی سستی ہوگی. شہباز شریف صاحب جو مرضی کہتے رہیں دودھ کی نہریں بہنے والی ہیں, بجلی کو یہ ہونے والا ہے, کچھ نہیں ہونا. آگے انہوں نے کہا کہ اور زیادہ مشکلات عوام کو برداشت کرنی پڑیں گی. عوام کے لیے مشکلات ہیں, انڈسٹری کے لیے ونٹر کے دوران, سردیوں کے دوران بجلی کی قیمت کم ہوگی. اچھا, جو میں بات آخری اس کے بارے میں موضوع پہ کر لوں, پاور سیکٹر جس گمبھیر صورتحال میں پہنچ چکا ہے, پاکستان رہے گا یا یہ پاور سیکٹر رہے گا, ایسے ہی ہے, دونوں سائملٹینیسلی نہیں چل سکیں گے. تو عوام ہی ہے نا جی, عوام ہی ہے نا, عوام سفر تو عوام نے کرنا ہے نا, وکٹم عوام ہے. لیکن جو بات پھر طاہر بشارت چیمہ صاحب نے کی وہاں پہ, وہ ایک اچھی بات تھی لیکن اس کو کوئی نہیں پک کرتا. اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ انسینٹیو دیں نا لوگوں کو. آپ دیکھیں وہ بات ان کی ریالٹی ہے کہ ہم سب اپنے گھر میں ناظرین بجلی کیوں نہیں استعمال کرتے, کیونکہ ہم کہتے ہیں بچت کرو بھائی, مہنگی بجلی ہے, بل آئے گا. وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اس کو, آپ مجھے پھر ٹریگر کر دیتے ہیں. پتہ پاکستان میں کس چیز کی ضرورت ہے؟ پاکستان میں ضرورت ہے کہ بجلی سستی ہو, گیس مہنگی ہو. ہاں, اور آپ ٹیرف کو آپ وہ دوسری طرف سے چلائیں نا بھائی, کہ کام پہ زیادہ پہ کم ریٹ لیں. آپ زیادہ پہ اور زیادہ ریٹ لیتے ہیں تو لوگ نہیں استعمال کرتے. بجلی کا ٹیرف کو انسینٹیوائز کریں اور گیس کے ٹیرف کو زیادہ کریں. اور ٹیرف بیسڈ ہونی چاہیے نا, یہ یونٹ بیسڈ نہیں ہونی چاہیے. بالکل, یہ اس طرح سے کریں کہ بھائی جتنی بلک میں آپ کریں گے آپ کو ہم فائدہ دیں گے, جتنا انکریمنٹل کریں گے اتنا ریٹ کم ہوگا. لیکن ہم نے پیسے کمانے ہیں اور آگے دینے ہیں, پھر کک بیکس لینے ہیں, تو عوام تو جائے, اللہ معاف کرے الفاظ کہنے نہیں چاہیے, وہ گھڑے میں ہی, جہنم تو میں کہہ نہیں سکتا, ہماری عوام ہے, ہم خود عوام ہے. اچھا, دوسرا جو ہم نے موضوع ڈسکس کرنا ہے حضور, وہ ہے آ رہے ہیں آئی ایم ایف والے آ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کلائمیٹ فائنانس کا کلائمیٹ فائنانس تو بہانا ہے نا, وہ تو ہوگا, ہو جائے بجٹ گا. کی تیاری کے لیے آ رہے ہیں بیسیکلی. وہ دیکھیں, آئی ایم ایف بیسیکلی جو بات ہے کہ پاکستانی اتھارٹیز کنونس کرنے میں ناکام ہوئی ہیں. جو ورچوئل میٹنگز ہوتی نہیں نا پچھلے دنوں میں, جی وہ ناکام ہوئے ہیں. ڈیویشنز آئی ایم ایف نے دیکھی ہیں, انحراف جو ٹارگیٹس ایگری تھے ان میں سے میجر ہیں, تو آئی ایم ایف اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں. اس ریٹیفیکیشن کے اندر یہ ون آف دا آپشن آن ٹیبل ہوگی کہ مزید ٹیکسز کچھ سیکٹرز کے اوپر بڑھائے جائیں ریٹس اس کے. جی, یا منی بجٹ لائیں کچھ, اور آپ نے جو شارٹ فالس کیے ہیں, جو گیپس ہیں, ان کو آپ نے کیسے کور کرنا ہے. اصل میں وہ اس لیے آ رہے ہیں بالکل کہ بھائی آپ کوارٹر ختم ہونا ہے تو آپ نے کیسے سارا سسٹم چلانا ہے. جی بالکل, تو ہمارے اہداف کیسے دیکھیں. یہ ایک مشکل وقت ہوگا ناظرین اگر کوئی گورنمنٹ پھر ایگری کرتی ہے. پھر نواز شریف کہہ رہا ہوں, شہباز شریف صاحب ایک وہ منہ بنا کے آ جائیں گے, جی عوام کو قربانی دینی پڑے گی, جی مشکل وقت ہے, جی یہ کر لیں, جی قربانی تو دینی پڑے گی, یہ ہے وہ ہے, قربانی دینی پڑے گی, میز کو مت توڑے. اچھا, جو آخری بات میں نے اور آپ نے ڈسکس کرنی ہے اور جس ملک کا تماشا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے, وہ سن لیں. وہ ہے جی, اس پہلے مالی سال کے دوران سب چیزوں پہ خرچے پورے ہوئے ہیں. سوائے ڈیولپمنٹ کے لیے 1100 ارب روپیہ مختص ہے, اس میں سے صرف 22 ارب روپے اسپینٹ ہوئے ہیں پہلے کوارٹر کے دوران. لیکن جو پارلیمنٹیرینز نے پچھلے دنوں بہت محنت کی ہے, آپ کو پتہ ہے میرے خیال میں آدھے گھنٹے میں اوور ٹائم بنتا ہے بھائی, رات 12 بجے تک کام کیا ہے انہوں نے. تو اب جو 2 بجے تک صلہ ہے, جو کمپنسیشن ہے, اس کے تحت جو پارلیمنٹیرینز ہیں 50 کروڑ روپے سے زیادہ کے ترقیاتی فنڈز فی ایم این اے جی اور سینیٹر جی اس کو وہ دینے کی تیاریاں ہیں. اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو چکی ہے کیبنٹ میں, اور اب اس میں جو اس میٹنگ کا ایجنڈا یہ تھا کہ جو پینڈنگ اسکیمز ہیں ان کو کیا جائے. ویسے پیپلز پارٹی کو خاصا انسینٹیوائز کیا جا رہا ہے. وہ والے ہی ناراض تھے, آپ کو پتہ پی ایس ڈی پی پہ, سندھ میں آپ نے پروجیکٹس نہیں رکھے. تو اب جو ان کے ترقیاتی فنڈز کے نام پہ ان کے ایم این ایز ہیں, ان کا خاص خیال جو ہے وہ رکھنے کی تیاریاں. سیاسی رشوت کہہ لیں یار. ویسے پیپلز پارٹی, مجھے آخری بات بتائیں, حکومت میں شامل ہو رہی ہے؟ نہیں, میرا نہیں خیال ہو رہی ہے ابھی نہیں. ابھی تو ان کی سی کی میٹنگ ہوگی, باتیں ہوں گی. لیکن یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ناظرین, یہ بھی سنجیدہ بات ہے. ایک طرف ہم وہ ٹیکسز کی بات کر رہے ہیں آئی ایم ایف والی, کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ریکوری نہیں ہو رہی چیزیں, آپ مزید ٹیکس لگائیں غریب عوام پہ. دوسری طرف پاور سیکٹر, آپ غریبوں کو نچوڑیں, اور کیونکہ ہم نے تو اور ایگریمنٹ سائن کر دیے ہیں پاور سیکٹر میں آئی پی پیز کے ساتھ. اور تیسری بات کہ آپ یہ ایم این ایز کو آپ نواز رہے ہیں اس سارے اتنے خطیر بجٹ کے ساتھ,
یہ سارے للے تللے آپ نے پورے کرنے ہیں، عوام کی آپ کو کوئی پرواہ نہیں. مختصراً بات یہ ہے 75 ارب روپیہ یہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز اچیومنٹ پروگرام کے نام پہ یہ پیسے سارے ان میں دیے یہ جائیں اصل گے میں ترقیاتی کاموں کے. اپنی سسٹینیبلٹی ہے نا، فرینکلی اسپیکنگ. لوگ تو انورٹڈ کاماز ترقیاتی کام. ہاں لوگ یہی سمجھتے ہیں، لیکن ساتھ میں اس کی 2-3 اور مثالیں بھی لے لیں. یہ جو حکمران کر رہے ہیں ناظرین، اور عوام کی نے کوئی پرواہ نہیں سوائے صرف باتوں کے. اور یہ ظلم جو عوام پہ ہونا ہے آگے، اس کی اور مثالیں یہ دیکھ لیں کہ خرچے کم کرنے کی بات ہو رہی ہے نا جی، کہ ابھی آج ہی امیر مقام کے ساتھ وہ مبارک زیب نے پریس کانفرنس کی ہے وہ ایم این اے باجوڑ سے، اور انہوں نے کہا کہ جب یہ ہم نے ووٹ دیا ہے تو مجھ سے وعدہ کیا تھا مہتاب صاحب کہ مجھے وفاقی وزیر بنائیں گے. خرچے اور اس کو بھی فنڈ ملیں گے. پھر آپ نے جو پہلے ایڈ ہاک ججز رکھے 2 سال کے لیے، قاضی فائز عیسیٰ نے، چیف جسٹس آف پاکستان فارمر، ان کو آپ نے پینشن کے ساتھ تنخواہ دی. آپ نے کہا پینشن بھی آپ لیں 1 ملین سے زیادہ یا جتنی بھی ان کی بنتی ہوگی، اتنی ہے کم و بیش الاؤنسز ملا کے. پھر آپ نے ان کو تنخواہ دی. پھر آج آپ نے کیا کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کی ججز کی تعداد پہلے 17 تھی، آپ نے پہلے تو 34 کر لی. ابھی ظاہر ہے وہ آئیں گے، جو آئیں گے تو ان کے پرکس وہی رہیں گے. پھر آپ نے فی جج آج جو نوٹیفیکیشن آیا ہے مہتاب صاحب، 10 لاکھ روپیہ کم از کم ماہانہ الاؤنس میں مختلف میں ہاؤس رینٹ اور جوڈیشل الاؤنس میں اضافہ کر دیا. غریب لوگ ہیں سر اصل میں. یہ اس کو ملٹیپلائی کریں مہینے کے حساب سے اور پھر سال کے حساب سے. خیر ہے کوئی بات. کیا کوئی کفایت شاری نہیں ہے. میں نے جو آپ کے اقتدار کو طول دے رہے ہیں، آپ کے اقتدار کو مضبوط کر رہے ہیں، جن کو آپ الیور کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے آپ سارا کچھ کر رہے ہیں. آپ کی گلے میں کچھ آ گیا، گھبراہٹ ہو گئی ہے، ڈر لگ گیا. ڈر نہیں لگ گیا، لیکن آپ نے کافی ساری امپورٹنٹ باتوں کو آپس میں، لیکن سوچیں ناظرین، سوچیں خدا سینرجیز اور لنکیجز جو ہے وہ ڈیولپ کر دی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں. تو ہم اپنی طرف سے آواز اٹھاتے رہیں گے. اور یہ رکھیں کہ وہی بات، جاگتے رہنا، اینا تے نہ رہنا. جاگتے رہنا، ساڑھے تے نہ رہنا، اینا تے نہ رہنا، ساڑھے تے رہنا. انشاءاللہ تعالی حق اور سچ کی بات کرتے رہیں گے. چلیں ٹھیک ہے. میرے خیال میں اسی کے ساتھ اجازت لیں. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اس کی شیئرنگ کریں، اور میکسیمم اس کے بارے میں سن کے کمنٹس بھی ضرور دیں. تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.